حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خاتون حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا نکاح مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام یہ 4 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ پہلے کا نام حضرت جعفر بن ابی طالب، دوسرے حضرت علی بن ابی طالب، تیسرے حضرت عقیل بن ابی طالب، چوتھے طالب بن ابی طالب، یہ 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، جملہ بنت ابی طالب اور ام ہانی بنت ابی طالب۔ تو اس بی بی کا حضرت اسماء بنت امیس جو ہیں ان کا نکاح حضرت جعفر سے ہوا۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف اور حبشہ سے دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ پاک کی طرف۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے میں 3000 کا لشکر تیار کیا جنگ موتا کے لیے، 3000 کا لشکر ان رومیوں کے لیے تیار کیا، ادھر 1 لاکھ کی تعداد، ادھر 3000، اس میں جو سپہ سالار بنایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو سپہ سالار بنایا اس 3000 لشکر کا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ شہید ہو جائیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو جائیں تو اسلامی جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے پاس ہوگا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اسلامی جھنڈا جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہوگا۔ یہ لشکر چلا گیا، جنگ ہوئی، جنگ موتا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہو گئے، جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے پکڑ لیا، اسلامی جھنڈا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 سپہ سالار ہیں، اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر تمہاری مرضی، جس کو اپنا سپہ سالار بنا لو۔ تو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار بنایا۔ یہ ساری کیفیت جنگ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پاک بیٹھ کر بتا رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ اے لوگو، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے پاس ہے، اس کا ایک بازو کٹ گیا، اس نے دوسرے بازو میں جھنڈا پکڑ لیا، اس کا دوسرا بازو کٹ گیا، وہ بھی شہید ہو گئے، جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ ساری کیفیت غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک بتا رہے تھے۔ جب یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو یہ بی بی جو تھی ان کی گھر والی یہ بیوہ ہو گئی، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے اس کے 3 بیٹے ہیں، محمد بن جعفر، عبداللہ بن جعفر، عون بن جعفر۔ بڑی عجیب سی کیفیت بن گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ یہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی جو بھابھی تھی، بیوہ بھابھی، یہ بیوہ ہو گئی۔ تو عدت گزرنے کے بعد حضرت مولا علی علیہ السلام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا نکاح جو ہے کسی ایسے جوان سے، ایسے خاندان والے سے کر دیا جائے کہ جو بچوں کی کفالت کرے، تربیت کرے اور اس کا بھی خیال رکھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا نکاح جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا جائے، بھابھی مولا علی علیہ السلام کی، اور نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہو رہا ہے۔ لوگ تو اللہ معاف کرے صدیق اکبر کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں، معاذ اللہ، صدیق اکبر قاصد تھے، استغفر اللہ، یہ رشتہ داری تھی۔ نکاح ہو گیا، حضرت اسماء بنت امیس کا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ 8 بہنیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، 6 بہنیں ایسی ہیں جن کا نکاح خاندان نبوت میں ہوا ہے۔ اس کی بڑی بہن زینب بنت خزیمہ،
اس کی بڑی بہن زینب بنت خزیمہ، ان کا والد اور تھا، ماں ایک ہے۔ ان کی ماں کا نام ہے ہند بنت عوف، ان کی والدہ کا نام ہند بنت عوف۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، اس کا جو پہلا نکاح ہوا طفیل بن حارث بن عبد المطلب، ان سے ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ دوسرا نکاح عبیدہ بن حارث، یہ طفیل کے بھائی تھے۔ حارث جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، اس سے نکاح ہوا۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ بدر میں یہ شہید ہو گئے، یہ پھر بیوہ ہو گئے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ یہ پھر جو تھی بیوہ ہو گئی۔ تو عدت گزرنے کے بعد انہوں نے نکاح کیا حضرت عبداللہ بن جہش سے، یہ وہ صحابی ہیں غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص، اور اس نے رات کو دعا کی، حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی کہ اللہ کل میرا ایسے کفار کے بہادر کے ساتھ مقابلہ ہو، اے اللہ وہ تیری راہ میں مجھے قتل کر دے، میری گردن کاٹ دے، میرے جو ہے آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ہاتھ کاٹ دے۔ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جب قیامت کے دن میں اٹھوں تو اس حالت میں اللہ تیری بارگاہ میں پیش آؤں تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ کیا ہے، تو میں اس وقت عرض کروں کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب کی محبت میں اور تیرے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی، جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن جہش، یہ پھر بیوہ ہو گئے۔ حضرت اسماء بنت امیس، حضرت زینب بنت خزیمہ یہ پھر بیوہ ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نکاح کر دیا، زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، اور یہ مومنوں کی ماں بنی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ مومنوں کی ماں بنیں گے، تو ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ ان کے دروازے پر ہر وقت غریبوں کی، مسکینوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، اتنی یہ فیاض تھی، سخی تھی کہ لائنیں لگی ہوتی تھی۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو گزارا ہے، یہ تقریباً 3 ماہ سے 8 ماہ تک علماء کرام نے لکھا ہے، بعض نے 3 مہینے لکھے ہیں، بعض نے 4 لکھے ہیں، اکثر نے 3 مہینے لکھے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس کی بہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، مومنوں کی ماں، یہ رشتہ۔ دوسری اس کی بہن ہے حضرت اسماء بنت امیس کی حضرت بی بی میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں، ان سے آخری نکاح ان سے کیا تھا، اور احرام کی حالت میں عمرۃ القضاء کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے گئے تو اس نے 2 نکاح کیے ہوئے تھے۔ مسعود بن عمر ثقفی، پہلا نکاح اس سے کیا، وہ فوت ہو گئے۔ دوسرا نکاح ابو رحم اس سے کیا، وہ فوت ہو گئے۔ تو تیسرا نکاح اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور احرام کی حالت میں، صرف وہاں کوئی جگہ ہے وہاں اس کا نکاح ہوا، رشتی نہیں ہوئی ابھی، نکاح ہوا، آقا علیہ السلام چلے گئے، عمرہ کیا، معاہدہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، دوسرے سال عمرہ کریں گے، اور مکے پاک میں صرف 3 دن قیام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، 3 دن گزر گئے، مشرکین مکہ آ گئے کہ آپ یہ مہربانی کریں، آپ کا وعدہ تھا، معاہدہ لکھا ہوا ہے، 3 دن گزرنے کے بعد آپ نے مکے سے چلے جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دعوت کرنی ہے، دعوت ولیمہ، تجھے بھی میں کھانا کھلاؤں گا، مجھے 1 دن رہنے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں رہنے دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ اسی صرف جگہ پر آ کر پھر رخصتی ہوئی اس مومنوں کی ماں کی، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ماں ایک ہے ہند بنت عوف، یہ اسماء بنت امیس کی بھی ماں اور ان کی بھی ماں، یہ صدیق اکبر کی گھر والی، اور اس کی اور بہن ہے حضرت اسماء بنت امیس کی
لبابۃ الصغرا، یہ حضرت خالد بن ولید کی جو ہے والدہ ہے، ایک رشتہ۔ دوسری اس کی بہن لبابۃ الکبریٰ ام الفضل، ان کی یہ کنیت ہے، یہ حضرت عباس کی گھر والی ہے۔ اس کی اور ایک بہن ہے سلمہ بنت امیس، اس کی یہ سکی بہن ہے سلمہ بنت امیس، اس کا جو نکاح ہوا ہے حضرت امیر حمزہ سے ہوا ہے۔ اتنا قریبی تعلق یہ سارے جتنے بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، حضرت عباس ہو گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہو گئے، یہ صدیق اکبر کے ہم زلف بن گئے، جسے ہم سانڈو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم زلف صدیق اکبر کے، حضرت عباس بھی ہم زلف، حضرت امیر حمزہ بھی ہم زلف، اتنا گہرا ان کا آپس میں تعلق تھا، رشتہ داری تھی۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ صدیق اکبر کے گھر میں ہیں، ان سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچہ دیا جس کا نام تھا محمد بن ابی بکر، ان کا نام تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یہ پھر بیوہ ہو گئی۔ تو عدت گزرنے کے بعد خود مولا علی علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب، مولا علی علیہ السلام کی بیٹی، اس کا جو نکاح ہوا ہے بی بی زینب کا، اس کا جو بیٹا تھا حضرت جعفر سے، عبداللہ بن جعفر سے بی بی زینب کا نکاح ہوا۔ تو یہ بی بی زینب کی ساس ہو گئی، اتنا قریبی رشتہ، اتنا قریبی ان کا آپس میں تعلق، رشتہ داری تھی۔ یہ وہ خاتون ہے حضرت اسماء بنت امیس۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا ہوا محمد۔ تو یہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بی بی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رازدار تھی۔ جب وہ بیمار ہوئی، تیمارداری کرنے والی یہی تھی، نرسیں کا کام کرنے والی حضرت اسماء بنت امیس تھی۔ لوگ تو بکواس کرتے ہیں، زبان دراز کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے معاذ اللہ مالک فتح جو ہے باغ فتح وہ نہیں دیا، معاذ اللہ غاصب تھے۔ اگر صدیق اکبر کے ساتھ اختلاف ہوتے تو وہ اپنی بیوی کو بھیجتے جا کر حضرت فاطمہ کی تیمارداری کر، اور خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کو گھر آنے دیتی کہ تیرا گھر والا جو ہے ہمارا مخالف ہے، اس نے جو ہے ہمیں مار نہیں دیا، مار ہمارا غضب کیا، تم یہاں کیا دے رہی ہے، یہاں سے چلی جا۔ یہ ساری تیمارداری کرنے والی یہ ہیں بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی۔ اور بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا اس نے کہا کہ اے بہن، ایک چیز کا مجھے بہت بڑا سوچ ہے، غم ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے اس طرح یا نہ ہو، ظاہر نہ ہو، کوئی ایسی صورت ہو کہ چھپا ہوا ہو۔ تو اس نے ترتیب بتائی بی بی اسماء بنت امیس نے، اس نے کہا کہ جب ہم ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو حبشہ میں جب بھی کسی عورت کا جنازہ اٹھتا تو ان کا یہ معمول تھا کہ 4 پائی جو ہوتی ہے، ہر پائے پاٹ وہ ایک بہت بڑی لکڑی باندھ دیتے، ایک پیر پر لکڑی باندھ دی، دوسرے پر باندھ دی، تیسرے پر، چوتھے پر بڑی لکڑی باندھ کر اس کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیتے تھے، جو بھی وہ جنازہ جاتا وہ اس کپڑے کے نیچے چھپ کر جاتا، اس طرح مثلا وہ ڈولی بنا لیتے تھے۔ تو بی بی خاتون جنت نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تجھے وصیت ہے اسی طرح وہ تمہیں پردہ کرنا ہے، وہ ڈولی بنانی ہے، کپڑا بنانا ہے۔ تو حضرت بی بی خاتون جنت کا جب وصال ہوا تو اس کو غسل دینے والی اسماء بنت امیس ہیں، ایک سلمہ ہے، یہ ابو رافع کی گھر والی ہے، آقا علیہ السلام کا وہ غلام تھا، یہ 2 اور مولا علی علیہ السلام۔ تو غسل دینے والی حضرت اسماء بنت امیس اور گھر والی حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ اتنا آپس میں مثلا رشتہ داری، اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وصیت، حضرت ابوبکر صدیق کی 4 بیویاں ہیں۔ پہلی بیوی قتیلہ بھی لکھا ہوا ہے، دوسری رومان، تیسری حبیبہ، اور چوتھی یہی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل جو ہے تو نے دینا ہے، اور اس بیوی نے غسل دیا، حضرت اسماء بنت امیس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، ایک بیٹا تھا محمد،
چھوٹے تھے، تو اس کی محمد کی جو ولادت ہوئی ہے، جب آقا علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی اپنے خامد کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ پاک جو میقات ہے ذوالحلیفہ بیر علی، یہاں اس کی ولادت ہوئی حضرت محمد کی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بچہ پیدا ہو گیا، میں حج کے ارکان کس طرح ادا کروں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف نہ کرنا، باقی جتنے ارکان ہیں وہ سارے غسل کر کے باقی ارکان مکمل کر لینا، طواف نہ کرنا۔ تو اس کا نام رکھا گیا محمد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یہ پھر بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہونے کے بعد عدت گزرنے کے بعد حضرت مولا علی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، دوبارہ ان سے حضرت مولا علی نے ان سے نکاح کیا حضرت اسماء بنت امیس سے۔ تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا یحییٰ بن علی۔ تو یہ محمد جو تھے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، اس کی کفالت، اس کی پرورش کرنے والے جو ہیں مولا علی علیہ السلام ہیں۔ جب ایران فتح ہوا، شاہ ایران کی دو بیٹیاں قید ہو کر آئیں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، دو بیٹیاں تھیں قید ہو کر آئیں، تو حضرت عمر فاروق نے ایک کا نکاح بی بی شہر بانو کا نکاح جو کیا وہ حضرت امام حسین سے کر دیا، دوسری جو اس کی بہن تھی اس کا نکاح اس محمد سے کر دیا، محمد بن ابی بکر سے۔ تو جب یہ جوان ہوئے، شادی ہو گئی، تو اس کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام تھا قاسم، حضرت محمد کو قاسم۔ جب وہ جوان ہوئے تو اس نے شادی کی اسماء بنت عبد الرحمن سے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے یہ بیٹے ہیں عبد الرحمن، اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا اسماء، اس کا نکاح ہو رہا ہے قاسم سے۔ اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دی اس کا نام تھا ام فروہ۔ بڑی توجہ سے یہ سننا، ام فروہ اس کا نام تھا۔ اس ام فروہ کا نکاح ہوا ہے حضرت امام باقر علیہ السلام سے، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ بڑی توجہ سے، حضرت ام فروہ اس کا نکاح ہوا قاسم سے۔ قاسم جو بیٹا ہے یہ محمد کا بیٹا، محمد جو ہے وہ ابو بکر کے بیٹے ہیں، ابو بکر کا بیٹا محمد۔ بڑی توجہ سے، ابو بکر کا بیٹا محمد، محمد کا بیٹا قاسم، اس کا نکاح ہو رہا ہے ام فروہ سے، اس کا نکاح ہو رہا ہے اسماء بنت عبد الرحمن سے، یہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ بیٹی اسماء بنت عبد الرحمن بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر، اس کے بیٹے عبد الرحمن، اس کی بیٹی اسماء کا نکاح ہوا قاسم سے نکاح ہوا، اس کو اللہ نے بیٹی دی، اس کا نام تھا ام فروہ، اس کا نکاح ہوا حضرت امام باقر سے، اس سے بچہ پیدا ہوا حضرت امام جعفر صادق۔ اتنا گہرا تعلق، اتنی گہری رشتہ داری آپس میں حضرت امام جعفر